سمجھتے ہیں، جبکہ خواب جو ہے وہ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خواب انسان کو کب نظر آتے ہیں؟ جب وہ رات کو سوتا ہے. جب سوتا ہے تو خواب آتے ہیں، لیکن رویا سونے سے نہیں. یہ سایہ بھی نموز کا صحیفہ بیان کرتا ہے کہ رویا کھلی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے. خواب اور رویا میں فرق ہے. اور بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خواب انسان اپنے لیے دیکھتا ہے. ایگری ہے میرے ساتھ؟ خواب میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، لیکن رویا میں انسان دوسروں کو دیکھتا ہے. رویا میں وہ چیزیں خدا دکھاتا ہے جو کسی دوسرے پر ہونے والی ہوتی ہے، یا خدا کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اور وہ خدا اپنے لوگوں پر عیاں کرے اور وہ دوسروں کے لیے ہو، اور وہ رویا ہے. اور خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، اگر پیدائش کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں یوسف کا ذکر ملتا ہے، جو یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو راخل کے صلب سے پیدا ہونے والا بنیامین کا بھائی ہے. اور بائبل مقدس پیدائش کی کتاب کے اندر یہاں پر بیان کرتی ہے کہ اس نے 2 خواب دیکھے، اور ان دونوں خوابوں کا تعلق جو ہے وہ یوسف کی اپنی زندگی کے ساتھ. اور وہ خواب کیا ہے؟ پہلے اس نے دیکھا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ میرا پولا جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہے، اور باقی 11 پولوں نے کیا کیا ہے؟ میرے پولے کو سجدہ کیا. اور دوسرا خواب اس نے پھر اپنی ہی ذات کے بارے میں دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ 11 ستاروں نے اور چاند اور سورج نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا. اور یہ باتیں یوسف کی اپنی زندگی کے بارے میں، اور خواب انسان دیکھتا ہے اپنے بارے میں. اور اگر ہم آگے چل کر دیکھیں تو پیدائش ہی کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یوسف کو اس کے بھائیوں نے بیچ ڈالا، پیدائش 41 باب کا جا کر پڑھ لیجیے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے جب اس کے بھائیوں نے اسے بیچا ہے، اور یہ پہنچتے پہنچتے وہ اس جگہ پر پہنچا جس سے خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. اور وہ جگہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرعون کے محل کے اندر پہنچا. اور فرعون کے محل کے اندر بادشاہ نے خواب کو دیکھا ہے، اور وہ خواب کو جب دیکھا ہے تو وہ بادشاہ کی اپنی زندگی کے بارے میں، نہ کہ دوسرے کے بارے میں. اور وہ خواب جب اس نے دیکھا ہے تو لکھا ہوا ہے، وہ خواب یہ تھا کہ دبلی بدلی گائیں اور اس کے بعد موٹی تازی، اس طرح کی اس نے خواب دیکھی. اور لکھا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ پریشان ہے، گھبرا چکا ہے. یہ کیسا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ یہ دبلی پتلی گائیں جو ہے یہ موٹی گاؤں کو کھا گئی. اور پھر دوبارہ اس نے یہی خواب دیکھا کہ ایسا ہوا، اور وہ اس خواب سے پریشان تھا. اور وہ حالات جو ہونے والے تھے وہ اس ٹائم کے بادشاہ فرعون کی اپنی زندگی کے بارے میں. اور جب دیکھے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکے. اور یوسف کو خدا نے لیا تاکہ اس خواب کی تعبیر کر سکے. اور جب بادشاہ نے یہ خواب کو دیکھا تو لکھا ہوا ہے اس ٹائم بادشاہ جو ہے وہ اپنے محل کے اندر، اپنی خواب گاہ کے اندر اپنے بستر پر لیٹا ہوا سویا ہوا تھا جب اس نے خواب دیکھا. اور اگر ہم آگے چل کر دیکھیں تو بزرگ یعقوب جب اپنے باپ کے گھر سے نکلا تو اس نے بھی ایک خواب کو دیکھا. اور وہ خواب کیا ہے؟ ایک سیڑھی کو دیکھا جس کا سرا آسمان تک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سرا زمین پر ہے. اور لکھا ہے وہ فرشتوں کو آتے جاتے دیکھ رہا ہے. اور یہ خواب جو ہے جب یہ یوسف نے یعقوب نے دیکھا تو اسی جگہ پر اس نے پتھر کو کھڑا کیا، تیل ڈالا، اور اس نے کہا کہ یقیناً یہ خدا کا خیمہ، خدا کا گھر ہے. خواب ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں. دانیل کا صحیفہ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، وہاں پر آپ کو واضح طور پر ملتا ہے کہ اس ٹائم کے بادشاہ نے بھی خواب کو دیکھا، اور وہ خواب اس کی اپنے لیے.
اسباب سے پریشان. اور اس ٹائم کہ حکیموں کو، نجومیوں کو، فالگیروں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی جا سکے، لیکن لکھا ہے کہ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکے. اور یہ خواب انسان جب دیکھتا ہے تو دو وجہ ہو سکتی ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے ایک غلبہ نیند کے سبب سے خواب انسان دیکھتا ہے، اور دوسری بات وہ خواب جو خدا انسان کو دکھاتا ہے وہ اس کی زندگی پر ہونے والے حالات اور واقعات کو خدا اس کی زندگی پر اس کے لیے بیان کرتا ہے. جبکہ رویا جو ہے وہ دوسروں کے لیے لکھا ہے. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تمہارے بڈھے خواب اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے؟ رویا دیکھیں. اور رویا جو ہے وہ دوسروں کے لیے. بائبل مقدس پیدائش کی کتاب کو یسایہ بن آموز کا صحیفہ ہمیں نظر آتا ہے کہ رویا جو ہے وہ خداوند خدا نے بار بار بزرگ یسایہ بن آموز پر عیاں کی کہ اس جگہ کے لیے ہواؤں کے لیے، پانیوں کے لیے، اب بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے بائبل کے اندر لکھا ہے. خدا نے یسایہ سے کہا کہ کیا کر دے، رویا دکھائی ہے اور اس رویا کو جو ہے وہ بیان کر. رویا دوسروں کے لیے، جو واقعات دوسروں کے لیے ہونے والے ہوتے ہیں وہ باتیں خدا اپنے لوگوں پر دوسروں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ دوسروں پر جو باتیں ہونے والی ہوتی ہیں انہیں عیاں کر سکے. اور تیسری بات جو آج ہمیں نظر آتی ہے وہ نبوتیں. آج گرد و نواح ہمیں بے شمار ایسے واقعات نظر آتے ہیں اور وہ باتیں جو ہیں وہ نبوتیں. میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، جسٹ بائبل کے روح سے ہم اس بات کو سیکھیں گے، جانیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں پر رویا نہیں وہاں پر لوگ بھی بے قید. اسی لیے رویا کا زندگی کے اندر ہونا بے حد ضروری ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی نشان نہیں ہے، بزرگ پالوس رسول بیان کرتا ہے میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، اور وہ نشان جب تک آج کسی کی زندگی کے سامنے نہیں ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو بے قید ہیں، جدھر مرضی بھاگ دوڑ رہے ہیں. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں پر رویا نہیں وہاں پر لوگ بے قید ہیں. رویا کا زندگی کے اندر ہونا بے حد ضروری. ایک نشان کا ہونا زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر کسی دوڑنے والے کے سامنے کوئی ٹریک کا نشان نہیں ہے جہاں تک اس نے پہنچنا ہے تو میرے خیال میں بزرگ داؤد بیان کرتا ہے نہ ہو گھوڑیا خچرا وانگ تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھو نا. اگر باسکٹ بال کھیلنے والے کو اگر نیٹ نہ لگا دی جائے تو وہ کہاں پر گول پاس کرے گا، وہ کہاں پر گول کرے گا، کہاں پر وہ بھی نہیں کرے گا. اور جب تک کوئی نشان ہی نہیں ہے کہ رویا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے بے فائدہ. اور جب نبوت کا ذکر ہو رہا ہے تو بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ نبوت جو ہے یہ بہت ہی اہم قسم کی ایک ایسی بات ہے جس سے چاہے انسان کسی کو گمراہ کر دے، چاہے کسی کو انسان جیت لے. اور بزرگ پالوس رسول کرنتیوں 14 باب کے اندر سب دیکھیے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اسی لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے. لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. اور آگے چھٹیاں میں لکھا ہے پس ہے بھائیو اگر تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کروں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہو. آگے لکھا ہوا ہے
آپ جا کر نیچے پڑھ لیجئے گا، 12ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، بس تم جب روحانی نعمتوں کی حاضر رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزائش سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اور آگے 23ویں میں لکھا ہوا ہے، پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولے اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، تا وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ خدا کے کلام میں یہاں پر بزرگ پولس رسول اور رسول اعظم اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ زور دیتا ہے نبوتوں پر، اور نبوت وہ چیز ہے جو آسمان کے خدا سے صادر ہوتی۔ نبوت وہ ہے جس کا تعلق سراسر خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر دیکھیے گا ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے غلط نبوتیں کی اور خدا کے کلام کے مطابق جو ہے انہوں نے سادہ دلوں کو جو ہے وہ انہوں نے بہکایا اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث اور سبب بنے۔ دیکھیے گا ذرا یرمیہ کا صحیفہ اس کا 28واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بزرگ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 28واں باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تب یرمیہ نبی نے کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے حنانیہ نبی سے کہا۔ ہاں، یرمیہ نبی نے کہا آمین، خداوند ایسا ہی کرے، خداوند تیری باتوں کو جو تو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خداوند کے گھر کے ضروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے۔ تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن، ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانہ میں تھے وہ سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ، ابلا اور وبا کی نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے۔ تب حنانیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حنانیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں اس طرح شاہ بابل نبوکد نظر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے 2 ہی برس کے اندر توڑ دوں گا۔ تب بھی یرمیہ نے اپنی راہ لی، اور آگے یہاں پر لکھا اس کے 15، تب یرمیہ نبی نے حنانیہ نبی سے کہا، اے حنانیہ اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے، اس لیے خداوند یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا تو اسی سال مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کی۔ چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے حنانیہ نبی مر گیا۔ خدا کے کلام میں یہاں پر ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو نبی ہے، اور نبی کو نبوت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہ حنانیہ ایک نبی ہے جسے خدا نے مقرر کیا ہے، اور یہ ہیکل کے اندر خدمت کرنے والا شخص ہے، اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، لیکن جو باتیں خدا نے اسے کرنے کے لیے نہیں بھیجا اس نے وہ باتیں کی۔ اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو کلیسیاؤں کے سربراہ کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو چرواہے کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاسبان، اپنے آپ کو نگہبان کہلاتے ہیں، جو اس بات کا اشتہار دیتے ہیں کہ ہم خدا کے چنے ہوئے، ہم خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں جنہیں خداوند خدا نے اپنی بڑی مرضی کے موافق بلایا اور مقرر کیا ہے، لیکن وہ آج بھی حنانیہ کی طرح جو باتیں خدا نہیں کہتا وہ باتیں وہ خود کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔
اور لکھا ہوا ہے کہ جو باتیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں انہیں انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے، ہاں جی یہ میرے لیے ہے، لیکن جب وہ باتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہی شخص نہ صرف دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا بلکہ وہ خدا کے نام کی تکفیر کا اسباب الوسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے بتیرے ایسے لوگ ہمارے گرد و نواح نظر آتے ہیں جو کھڑے ہو کر 1 منٹ سے پہلے نبوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یاد رکھیے گا بائبل کا مطالعہ کیجیے گا، نبوت کا نزول جو ہے وہ کنٹینیوز نہیں، کئی باتیں شروع ہوئی تو جی میں نبوت شروع ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نبوت کا نزول خاص ٹائم پر خاص وقت پر ہوتا ہے، اور جو نبوت کرنے والا ہے جا کر الیشا کے بارے میں دیکھ لیجیے گا، بائبل مقدس بیان کرتی ہے الیشا جو نبی ہے اس کی رسائی روحانی بصیرت میں بڑی دور تک ہے۔ اس ٹائم دیکھیے جب وہ اس ٹائم نمان کوڑی جو ہے وہ اس ٹائم کے بعد سپہ سالار کے پیچھے بھاگا ہے، نمان کوڑی کے پیچھے، تو الیشا نے حنان سے نمان سے کہا اپنے خادم سے کہ تو کہاں تھا، اور اس نے کہا کہ میں اسی جگہ پر تھا، لیکن الیشا نے کیا کہا، کیا جب تو نمان کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور تو نے اس سے کپڑے لیے اور تو نے چاندی کے سکے تو نے اسے لیے، کیا اس ٹائم میں تجھے دیکھ نہیں رہا تھا؟ نبی کا شرف، نبی کا رتبہ، نبی کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور دوسری بات اگر حزقیل کا مطالعہ کیجئے تو حزقیل وہ پرسنالٹی تھی جو بیٹھا کسی اور جگہ ہے لیکن یہ یروشلم کے سارے حوال سے وہ واقف ہے، یہ نبی کا کردار ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حنانیہ ہے نبی لیکن غلط نبوتیں کر رہے ہیں، جھوٹی نبوتیں کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے کہ میری عزت اور زیادہ بڑھے، لیکن یاد رکھے گا وہ نہ صرف دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنا بلکہ یسایہ نے اس بات کو کہا، اے حنانیہ سن، خدا نے تجھے نہیں بھیجا، تو نے اپنی مرضی سے کہا، تو نے لوگوں کو جھوٹی امید دلائی، تو نے لوگوں کو جھوٹا دلاسا دیا ہے، اور آج نبوت کرنے والے دوسروں کو جھوٹا دلاسا دیتے ہیں۔ جی آپ کی زندگی میں یہ ہو جائے گا، جی خدا آپ کے لیے ایسا کر دے گا، جی میں کھلی آنکھوں سے رویا دیکھ رہا ہوں، ایسا آپ کے لیے ہو جائے گا، لیکن وقت گزرتا جاتا لیکن وہ نبوت پوری نہیں ہوتی، اور جس کے بارے میں نبوت کی گئی ہوتی ہے اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا اعتبار، اس کا بھروسہ اور اس کا ایمان خدا کی ذات سے ہٹ جاتا اور وہ دوسری راہوں کا اختیار کر لیتا، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہوتے ہیں جو غلط نبوتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ خدا کے پاک کلام میں سے ایک اور حوالہ میرے ساتھ، پہلا سلاطین اس کا 22واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس قاصد نے جو مکایا کو بلانے گیا تھا اسے کہا، دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ مکایا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اسے کہا، مکایا ہم رامات جلال سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا، جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند نے اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ بادشاہ نے اسے کہا، آمین، میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا کچھ مجھ سے نہ بتا۔ اب اس نے کہا، میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو بھیڑوں پر پہاڑوں پر پرگندہ دیکھا، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو وہ اپنے گھر سلامت لوٹ گیا۔ یہاں پر ہمیں خدا کے کلام میں نظر آتا ہے کہ جب مکایا کو بلایا گیا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافت کے بارے میں ہے، کیونکہ
اس ٹائم شاہ اسرائیل نے شاہ یہوشپت کو بلایا کہ ہاں اور میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کر. اور جب جنگ کے لیے یہوشپت اس ٹائم شاہ اسرائیل کے پاس پہنچا ہے تو لکھا ہے اسے کہا کہ کیا یہاں پر کوئی خدا کا نبی ہے؟ اور وہاں پر جھوٹے نبی بھی نظر آ رہے ہیں جو کیا کر رہے ہیں، سارے ایک ہی نبوت کیے جا رہے ہیں. ہاں بادشاہ خدا نے تجھے فتح دی، تو جا سلامت جا، بادشاہ خدا تیرے ساتھ ہے اور وہ تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھوں میں کر دے گا. لیکن وہ اپنی باتوں کو بیان کر رہے ہیں اور وہ اپنے مفاد کے لیے، وہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، بادشاہ کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے اور یہوشپت کا دل شاہ اسرائیل کی طرف مائل کرنے کے لیے نبوت کر رہی، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں. اور آج جو ہے وہ ایماندار بھی کیسے نبوتیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پر بھی نبی ہے اور ہم نے یرمیہ کے صحیفے کے اندر بھی پڑھا، وہاں پر بھی ہمیں نبی نظر آتا ہے، حنانیہ نبی نظر آتا ہے، اور یہاں پر بھی جو نبی نظر آ رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے نبوت کر رہے ہیں. اور آج کل لوگ جو نبوت ہے وہ کیوں کر رہے ہیں، کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس نبوت کے ساتھ خدا کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کیوں نبوتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کی بھی کیا ہو، آؤ بھگت ہو، لوگ ان کی عزت کریں، لوگ کہیں جی یہ خدا کے بہت قریب ہے، یہ تو کھلی آنکھوں سے خدا کا جلال دیکھ رہا ہے. اور لکھا ہوا ہے آج بھی لوگ اپنے مفاد کے لیے ایسی باتیں کرتے اور خدا افسوس کرتا ایسے لوگوں پر. خدا کہتا ہے میں نے انہیں بھیجا ہی نہیں ہے، یہ میرے نام سے نہیں کہلاتے اور یہ جھوٹی نبوتیں کرتے اور ایماندار لوگوں کو، ان لوگوں کو جو کمزور دل انہیں گمراہ اور برگشتہ کرتے ہیں. اور آج بھی لوگ ہیں اپنے مفاد کے لیے نبوتیں کرتے ہیں، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی اوباگت کے لیے، لیکن اس کے پیچھے خدا کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا. اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، مکایا نے کہا میں تو وہی کہوں گا جو خدا کہے گا. تیرے نبی تیرے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا نبوت کر رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. انہیں کیا طوائف ملیں گے یہ مجھے پتا نہیں ہے، بادشاہ ان کی کیا عزت کرے گا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میں عزت خدا سے چاہتا اور میں وہی حق اور سچ کی بات کہوں گا جس کے لیے خدا نے مجھے مقرر کیا. اور میرے عزیز بہنوں میرے بھائیو، آج ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بے شمار ایسے واقعات ہمارے گرد و نما نظر آتے ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں. اور تیسرا نبی ذرا دیکھیے گا، ذرا پہلا صلاح 13واں باب دیکھیے گا. یہاں پر خدا کے کلام میں ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے. دیکھیے گا ذرا پہلا صلاح 13واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر یہاں پر لکھا ہے، تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے. اب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا، تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا. اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا. اور لیکن یہاں پر آگے اس کی 11ویں آیت کے اندر دیکھیے گا، اور بیتیل میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتیل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھی اس کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا. اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا. اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا. سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو. بس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بالوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا. اب اس نے اسے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں. اب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل روٹی کھا. اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، نہ اس رستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے.
اب اس نے اسے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لٹا کر لے آ تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا، سو اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خدا ان کا کلام اس نبی پر جو اسے لٹا گیا تھا نازل ہوا، اور اس نے اس مرد خدا سے یہودا سے عہد چلا کر کہا خداوند یہ فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس کے حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا ہے، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، تو نے روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی۔ یہاں پر خدا کی کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے ایک نبی کو لیا اور اسے کون سا پیغام دیا ہے، جا کر نبوت کر دی، اور اس نے کام کیا جو خدا نے اس سے کرنے کے لیے بولا، اور خدا نے اسے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تو نے نبوت کرنی ہے لیکن وہاں پر نہ تو نے روٹی کھانی ہے اور نہ تو نے پانی پینا ہے، تو نے واپس لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کا ذکر ہمیں 11ویں آیت کے اندر ملتا ہے، اس نے کہا کہ میں تیرے میں ایک بوڑھا نبی ہے عمر رسیدہ، زندگی کا اچھا حصہ اس نے ایک نبی کے کام کے لیے اس نے گزارا ہے، اور جب یہ نبی ہے تو اس نے کون سا کام کیا ہے، کیا اس نے جھوٹی نبوت کی، جبکہ جسے خدا نے بھیجا ہے اس نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ اب ہے دونوں نبی، دونوں ہی خدا کے نام سے منسلک، دونوں ہی کو لقب نبی کا ملا ہے، لیکن دونوں کی نبوتیں کرنے کا طریقہ غلط الگ ہے، اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے جھوٹی نبوت کے سبب سے اس سچے نبی کی جان چلی گئی جس نے حق و سچ کی بات خدا کے لیے بیان کی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں آج جھوٹی نبوتیں کھا رہے ہیں، اور جو لوگ صحیح ہیں ان کے لیے وہ پھندا بنتے جا رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہر ایک روح کا یقین لکھا ہے وہ آج بھیڑوں کے روپ میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، اور پولس رسول بیان کرتا ہے وہ ہوں گے بھی تم میں سے۔ یہاں پر بوڑھا نبی بھی خدا کے نام سے منسلک ہے، اور یرمیہ کے صحیفے کے اندر حنانیہ بھی خدا کے نام سے منسلک ہے، لیکن دونوں کے طریقے الگ ہیں، اور پولس رسول بیان کرتا ہے وہ ہوں گے تم میں سے، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ بھیڑوں کے روپ میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہوں گے، اور لکھا انہیں بھیڑوں پر کچھ بھی ترس نہ آئے گا، وہ اپنے مفاد کے لیے بھیڑوں کا قتل کر دیں گے۔ اور آج جو ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم اپنی بڑی بھگت کے ساتھ اپنے گھروں میں اتار لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا اور ٹھیک انسان ہے، اور یہ کھلی آنکھوں سے نبوتیں رویا دیکھتا ہے، نبوتیں کر دیتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہے بائبل کی روح کے مطابق کہ آیا وہ نبوت ٹھیک ہے بھی کہ نہیں؟ اگر وہ نبوت ہمارے لیے ہو جائے، جی پادری جوزف صاحب اس سال تانوں گڈی مل جائے گی، تو پادری جوزف صاحب نے مارن کے چھالا، تو جدو گڈی نہ ملے جڑی موٹر سائیکل ہے خدا نہ خاص تو واقعی جڑا وے خود کو جو ہے اس کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کی موٹر سائیکل کی حالت دیکھ لیں جب بالکل ہی ڈیون ہو گئی۔ تو جب یہ نبوت کی جائے پادری صاحب خدا تینوں گڈی دے گا، تو وہ کس کا یقین کرے گا؟ یہ کہنا کہ جب بندہ بالکل ٹھیک ہے تے اگلے پیر دے وچ جڑی گڈی دا نقصان ہو گیا، موٹر سائیکل جڑی ہے بھی ਉਹਦਾ بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تے 2 دن اج جڑا سڑکاں تے رکشیاں تے کام تے جانا پے رہے، بساں دے ٹکے کھانے پے رہے۔ اور آج کا ایماندار جو ہے وہ اپنے مفاد کی جب اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا۔ خدا آج کوئی کہہ دے جی ایلڈر برائن تانوں خدا ایسے سال جڑا تانوں باہر لائیے گا، ایلڈر صاحب کی کہہ گے جی بالکل ٹھیک، آمین جی، بڑے خوش ہون گے، اے بندہ بالکل ٹھیک ہے، اے نبوت کردا بالکل پرفیکٹ ہے، اور وہ کس کا یقین کرے گا؟ جن نے میں کیا میں باہر جانا۔ لیکن ہم جو بات ہمارے لیے کی جاتی ہے
ہم اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جو نبوت کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، اور وہ جھوٹی نبوتیں کرتا اور اپنے ڈیرے اس گھر کے اندر قائم کرنے کے لیے بالکل تیار رہتا، اور وہ لوگ جو ابھی نئے نئے خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں انہیں وہ ایمان میں گرانے اور کمزور کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روحوں کو پرکھ۔ آج ہم پرکھتے نہیں ہیں اور صرف اسی بات سے خوش ہو جاتے ہیں جی انہوں نے میٹنگ سے جاننے جی بڑیاں ہی غیر زبانہ بولیاں جاندیاں، لیکن پالوس رسول بیان کرتا ہے میں تم سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں۔ یہاں پر پہلے کرنتھیوں کے اندر اس نے بیان کیا ہے، کہتا میں تم سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نبوت کروں تاکہ دوسروں کی ترقی۔ آج کل جیسے ان کی باتوں میں بڑی ضروری ہوتے ہیں جو اتنے نبوت تھا ایک منٹ تو پہلے شروع ہو جاتی ہے، بھائی کیسے ہو جاتی، کیسے خدا یکدم سے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جو بالکل گرا ہوا ہو اور اس کے بارے میں نبوت کر دی جائے جی آنے والے دنوں چاہے بہت بڑا نبی ہوگا، بھائی کیسے اور کب ہوگا یہ بھی تو بتا۔ اگر الیشا کو خدا بیان دکھا سکتا ہے کہ اس ٹائم تو نعمان کے پیچھے تھا اور میں اس ٹائم تجھے دیکھ رہا تھا، حزقیل کہتا ہے میں اس ٹائم جس جگہ بیٹھا تھا لیکن یروشلم کے حوال سے میں واقف تھا، تو خدا نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ بھائی تو کدوں ہوئے گا؟ خدا نے تجھے یہ نہیں بتایا؟ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے 66 ہفتوں کے لیے نبوت کر دے۔ خدا تے ٹائم بھی ایکوریٹ دستا ہے۔ خدا تو جب نبوت کرتا ہے کسی کے وسیلہ سے کہتا ہے کہ خدا تے ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے۔ آج کہنا جی خدا تعالیٰ کہہ دے گا ایلی کائن پہلے سائمول کا جا کے مطالعہ کیجئے گا۔ جب ایلی کائن پر خدا کا کلام نازل ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ کس سال، اس نے کہا جا ہنا خدا نے تیری دعا کو سن لیا، اور نبوت کی روح سے کہا جا خدا نے تیری جھولی کو بھر دیا ہے اور خدا نے تجھ پر رحم کر دیا۔ یہ ہے خدا کے کلام کا دین۔ آج تیر مارنا نبوت کا کام نہیں ہے جی خدا تہاڈے لئی انج کر دے گا، وہ بھائی کب کرے گا؟ خدا تو ہر چیز کو ایک بڑے طریقے کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور یاد رکھے گا ایسے لوگوں سے گریز کیجئے، ایسے لوگوں سے بچئے جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، عزت و شہرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کر دیتے، لیکن خدا گلا شکوہ کرتا ہے ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے باز رہیں جو اپنے لیے بہت کچھ کرتے لیکن خدا گلا کرتا ہے میں دن ان کا لے ہی نہیں۔ اور آج ہم اس گرفت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم ان چکروں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں سے نکلیے۔ یہاں پر بہت سارے ہمیں نبی نظر آتے ہیں، اور پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیے گا ہمیں ایسے بھی نبی نظر آتے ہیں جنہیں بادشاہ خود اپنے لیے مقرر کر دیتے تھے، انہیں پیسہ دیتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ان کے لیے جو ہے وہ ایگریمنٹ ڈیوٹیز کے طور پہ سائن کر لیے جاتے تھے، بادشاہ مہر کر دیتا تھا، اور وہ بادشاہ کے کہنے کے مطابق نبوت کرتے تھے۔ جو بادشاہ کہتا تھا وہی وہ نبوتیں کرتے ہیں، جو بادشاہ نہیں کہتا وہ نبوت کر نہیں سکتے ہیں۔ اور آج کا انسان جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اس ٹائم بادشاہ خریدتے تھے، آج انسان جو ہے پولس رسول کی تعلیم کے مطابق اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے ویسے کام کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تو اپنے باپ دادا کی قبر تک پہنچنے نہ پائے گا، اور لکھا وہ رستے میں تھا کہ شیر نے اسے مار دیا، اور گدھے کو چھوڑ دیا ہے اور نبی کو مار دیا۔ اور حنانیہ کے پہ یرمیہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہے اے یرمیہ جان رکھ تو مر جائے گا، تو نے خدا کا نام لے کر جھوٹی نبوت کی ہے، اور خدا معاف کرے ایسے لوگوں کے یہاں پر خدا کے کلام کا قانون ہے جو خدا کا نام لے کر جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر پہلے سلاطین کے اندر وہ بوڑھا نبی جس نے غلط نبوت کی اور جس نبی کے ساتھ خدا نے کلام کیا تھا وہ اپنے باپ دادا کی قبروں تک شہر تک بھی نہیں پہنچا اور شیر نے مار دیا تھا۔ اور حنانیہ کو یرمیہ نے کہا حنانیہ تو مر جائے گا، تو نے خدا کا نام لے کر جھوٹی نبوت کی۔ اور جو آج جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں نا کہ بڑے خوش ہوتے ہیں ساڈی بڑی بلے بلے ہو رہی، ساڈی بڑی عزت کی جا رہی، ہماری بڑی آؤ بھاگت کی جا رہی ہے، لوگ ہمیں بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں اتارتے ہیں، اور نہ صرف آپ کا نقصان کر رہے ہیں بلکہ از روح بائبل مقدس وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے، ایسے لوگوں سے گریز کیجیے۔
جو آپ کو ہر ہفتے آ کر ہر مہینے آ کر آپ کو کوئی نہ کوئی نیا ایک لالی پاپ آپ کے ہاتھوں میں دے دے، وہ یہ نو جڑا وے خاندان ہے، تیرے لیے خدا نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، اس سے بات سب تو کھاتا رہے، لیکن کب ہوگا ذرا یہ بھی تو خدا سے طلب کر کے کب ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا؟ ہم غیر سوچے سمجھے ہم اپنا روپیہ پیسہ ان پر انویسٹ کر دیتے ہیں، ہم اپنے حصے ان کی نظر کر دیتے ہیں، صرف ایسے لالچ لی کہ میرے گھر آندے نے نبوتا ہوں دیا، لیکن خدا افسوس کرتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، آج اگر آپ جا کے خدا کے کلام کا مطالعہ کیجئے تو وہاں پر ایک آپ کو ایسا واقعہ ملے گا جب جنگ کے لیے جایا جا رہا تھا تو لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ کون جائے گا، لیکن لکھا ہے کہ بری روح اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ میں جاؤں گی اور میں اس کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بنوں، اور ان کے اندر یہاں پر بائبل مقدس واضح طور پر بیان کرتے دوسرے سلاطین کے اندر کہ لکھا ہے کہ بری روح نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر سمائی اور اس نے جا کر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، جھوٹی نبوت کرنا شروع کر دیا۔ آج ان باتوں سے نکلیے، ان باتوں سے گریز کیجیے، بچیے ایسے لوگوں سے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے ایسے لوگوں سے سلام بھی نہ لے، نہیں تو تو ان کے برے کاموں میں ان کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے۔ آج کتنے لوگوں نے، میں نہیں جانتا آپ کے بارے میں بھی نبوتیں کی ہوں گی، لیکن کیا وہ نبوت آج تک پایا تک میرے تک پہنچ؟ کیا وہ کام آج تک ہوئے؟ تے جنہاں نے کوئی ایسی 100 دے وچوں کہ ایک گل پوری ہوئے گی، انہوں نے کہا ساڈا تے یشوع، ساڈا بھگوان، ساڈا پربھو، ساڈا پرمیشور جڑا ہے گی، اور ہم اسے پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ہندوؤں کی طرح ہم ان کی آرتی اتارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن باقی جو 99 باتیں اس نے آپ کے حق میں کہی تھی، کیا وہ پوری ہوئی؟ اور ہم صرف ایک کو لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہے، لیکن جڑی 99 جھوٹیاں نبوتاں کیتیاں نے، کیا کبھی کوئی باتوں کا زیادہ کیا کہ بھائی جی 10 جڑا باقی نے وہ کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ وہ کہاں پر گیا؟ تو نے تو خدا کا نام لے کر نبوتیں کی ہیں، لیکن وہ نبوتیں تو آج دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی۔ جیسے سمندر کا ایک کنارہ نظر آتا ہے، دوسرے کنارہ نظر ہی نہیں آتا ہے، ذرا دوسرا کنارہ بھی تو بتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ آج اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دی، اور دوسرے رسول بیان کرتا ہے نبوتیں ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ یرمیہ کا صحیفہ جا کے پڑھ لیے گا، وہاں پر لکھا ہے نبوتیں ہوں گی تو وہ جاتی رہیں گی، کیونکہ نبوتوں کا تعلق جو ہے وہ دوسروں کی ترقی کے لیے ہے، لیکن اگر اس کی نبوت سے ترقی نہیں ہو رہی، فیض نہیں مل رہا، تو یاد رکھے کہ وہ بات خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور اس لیے خدا خود فرماتا ہے لوگوں کو پرکھیں، ہمارے اندر پرکھنے کی روح خدا پیدا کرے تاکہ ہم لوگوں کو پرکھ سکیں کہ یہ کس روح سے اور کس نیت سے بول رہے ہیں۔ آسی صرف تالیاں بجانا شروع کر دیتے، او ہاللویا، پریز دی لارڈ، ساڈے لیے نبوت ہو رہی، لیکن آئیے پالوس رسول یہاں پر واضح طور پر بیان کرتا ہے نبوتیں ہوں گی تو وہ جاتی رہیں گی، اور یہاں پر پہلا کرنتھیوں 14 بار کے اندر لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کا، جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نبوت کے وسیلہ سے دوسروں کی کیا ہونی چاہیے؟ ترقی ہونی چاہیے، اور وہ ترقی کیسے ہوگی؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پورا ہو، لیکن اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ کی ترقی کا سبب ہے، آپ کی گراوٹ کا سبب بنے گا۔ یقیناً جب وہ پورا نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ترقی کا باعث ہے، بلکہ کس چیز کا سبب بنے گا؟ گراوٹ کا سبب بنے گا۔ اور اسی لیے خدا کے لوگوں خدا سے رہنمائی مانگے، خدا سے اس کا فضل مانگے، یہ سایہ کی طرح خدا کے ذریعے میں جھک جائیے اور اسے کہیے کہ خداوند ہمیں وہ روح دے تاکہ ہم لوگوں کو پرکھ سکیں کہ آیا یہ باتیں سچ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ہمیں کہہ دینا کہ جو نبوت شروع ہو گئی جی میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، اور جن کے خلاف نبوتیں کی گئی وہ بیچارے آج دور دور تک ایسے گرے ہیں، کبھی تک وہ سنبھلے نہیں، کبھی تک اٹھی نہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر ایک ایسا کسی نے واقعہ نبوت کی کہ جی میں پطرس ہوں، اور اس نے اس گاؤں کے اندر نبوت کی۔ میرے والد صاحب اس بات کو بتاتے تھے، میرے چاچو جی پاسٹر یونس صاحب،
بتاتے تھے کہ اس نے نبوت کرنا شروع کر دی، جی وہ پطرس آ رہا ہے، جی وہ یوحنا آ رہا ہے، جی یہ فلانا آ رہا ہے، یہ فلانا آ رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے جی میں اس دن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آؤں گا۔ نبوت کی ہے اس نے، جھوٹی نبوت کی ہے، اور لوگوں نے اپنا گھر بار بیچ کر لوگوں کو دے دی، اور ایک کھلے میدان کے اندر آ کر جمع ہو گئے اور انتظار کرتے رہے کہ یسوع آئے گا تو سامنے آئے گا، اور وہ ایسے گرے کہ آج تک وہ گاؤں نہیں سمجھا۔ پریز کیجیے ایسے لوگوں سے، بچے ایسے لوگوں سے جڑے کہتے ہیں کھلی اکھاں نال رویا وے رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان سے بچیں، خدا سے اس کا فضل مانگے، خدا سے اس کا رحم مانگے، تاکہ خداوند آپ کو پرکھنے والا روح عطا فرمائے، تاکہ آپ ہر روح کے جھانسے میں نہ پھنسیں، بلکہ اپنے آپ کو روح القدس کی تابعداری میں دیں، اس کی رہنمائی میں دیں، تاکہ جو کچھ آپ کے لیے خدا ٹھہراتا ہے اس کے کہا کہ میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، بھلائی کے نہ کہ برائی کے، لیکن انسانوں کے لیے برائی کے منصوبے رکھتا اور اپنے لیے بھلائی کا انتخاب کرتا، اور اپنی بھلائی کی خاطر وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ جہاں پر آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہے، رویا دیکھ رہے ہیں دوسروں پر یہاں کرے، اگر خدا نے آپ کے وسیلہ سے کسی پر یہاں کیا ہے اسے جا کر بتائیں کہ خدا نے تیرے حق میں یہ بات کی ہے۔ لیکن اگر آپ نبوت کر رہے ہیں، اگر آپ کے اوپر نبوت ہو رہی ہے، تو ذرا اس سے پرکھیے گا کہ نبوت کیسے ہو رہی ہے۔ اس بات کو بیان کر کے کلوز کروں گا، جب خدا بولتا ہے تو لکھا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ آخری پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا، لکھا ہے ایلیا کے زمانے کے اندر، جب لکھا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، تو لکھا اس نے کہا کہ جا کر رفیع کو کہہ دے کہ بڑی بارش ہوگی، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا سار اپنے گھٹنوں میں دے دیا، اور لکھا کہ پہلے تیز آندھی چلی، ایسے ہی ایگری ہے میرے ساتھ، ایگری ہے، لکھا ہے زور کا سناٹا ہوا، لکھا لیکن خدا اس میں نہیں، تیز آندھی کی آواز خدا اس میں بھی نہیں تھا، گرجنے کی آواز خدا نہیں تھا، لیکن لکھا کہ دیپی اور میٹھی آواز جو ہے وہ اس کے کھانے کے اندر پہنچی، اور وہ آواز کس کی تھی؟ وہ خدا کی۔ جب خدا بولتا ہے، جب خدا نبوت کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، نہ کہ اندر بے چینی اور تلخی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، نہ کہ دوسرے جو ہے وہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف جو ہے وہ کروٹیں چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جب خدا بولتا ہے تو دل کو سکون و چین ملتا ہے۔ یہ نبوت کا سب سے بڑا آپ کو جو ہے یہ لیسن ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبوت کیسی ہو رہی ہے۔ تو جڑا اینوی ہلی جاوے، اچھی اچھی بولی جاوے، خدا کے بولنے کا طریقہ یہ نہیں، خدا جب بھی بولتا ہے وہ حلیمی کے ساتھ بولتا ہے، لیکن جو اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر خدا کا تعلق اور خدا کا واسطہ نہیں ہے۔ صرف یہ کہتے ہیں ہلی جانا کہ جی میرے اتنے بڑا پاکرو ٹھہرے ہے، پتہ نہیں 240 وولٹ لگ گیا ہے۔ خدا کا پاکرو جب بھی آتا ہے رسولوں کے مال میں لکھا انسان کو قوت ملتی ہے، اور جب قوت ملتی ہے تو پھر انسان خدا کے ذریعے میں چھپ جاتا ہے، پترس اس بات پہ آتا ہے۔ تو آج سے اپنے آپ کو کس کے تابع داری میں دیں؟ خدا کی تابع داری میں پرکھیے، جانچنے کا روح لیجیے خدا سے، تاکہ ہر ایک روح کا یقین نہ کر کے اس کے جان سے بھی نہ پھنسے، بلکہ خدا سے اس کی رہنمائی مانگے اور اس کی مرضی اور اس کی رضا اپنی زندگی کے اندر لیں، تاکہ جو ارادے خدا کے آپ کے لیے ہیں وہ بھلائی کے ہیں نہ کہ برائی کے، اور خدا آپ کے لیے بھلا کرتا تھا، بھلا کرتا ہے اور بھلا کرتا رہے گا۔ خدا سب کو برکت۔